دھماکہ، یوں جیسے اس کے چہرے پر کھولتا تیل انڈیل دیا گیا ہو۔ جیسمین کا چہرہ جلنے لگا۔ کتنا گھناؤنا ہے! میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے اصل جذبات کے الٹ رویہ اختیار کرتا ہے، فہد نے اعتراف کیا۔ اگرچہ میں نے منع کیا مگر میرے عمل سچائی بیان کر رہے تھے۔ جیسمین، تم جیت گئی۔ چاہے تم نے پہلے مجھے چھوڑ دیا تھا لیکن میں نے کبھی تمہیں نہیں بلایا۔ تم ایک بار شادی کر چکی ہو لیکن میں نے کبھی کسی اور عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جس دن سے میں تم سے ملا ہوں میں ہمیشہ نقصان ہی اٹھا رہا ہوں۔ جیسمین کی نظریں بے اختیار نرم پڑ گئیں۔ تم نے اس وقت مجھے کیا کہا تھا؟ استعمال شدہ چیز۔ تم نے مجھے کمتر سمجھا۔ تم نے کہا کہ جو عورتیں تمہارے پیچھے آئیں وہ سب بے وقت ہیں، اور تم نے کہا تھا کہ کاش کبھی مجھ سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ یہ تو فہد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ تھا۔ عورتوں کی یادداشت اتنی شاندار کیوں ہوتی ہے؟ کافی دیر کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ اپنی اصل جذبات کے برعکس برتاؤ کرتا آیا ہوں، اور تم یہ جانتی ہو۔ فہد کی پلکیں نیچے جھک گئیں جیسے وہ خفا ہو، پھر اس کا برف جیسا سخت چہرہ ایک معصوم بچے کے چہرے میں ڈھل گیا۔ جیسمین نے اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد ڈال دیے۔ اس لمحے اس کا دل نرم پڑ گیا۔ تم اب مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تم اب میرے ساتھ سختی بھی نہیں کرو گے۔ کیا اب بھی مجھے کپڑے سکھانے کے لیے ٹانگنے پر مجبور کرو گے؟ میں نے کب تمہیں کپڑے ٹانگنے پر مجبور کیا؟ فہد نے فوراً وضاحت دی، میں نے تو صرف کہا تھا کہ خشک کر دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تمہیں میری اجازت کے بغیر کبھی مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ فہد کے خوبصورت ہونٹ ہلے مگر وہ یہ بات قبول کرنے میں ہچکچایا اور جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ خیر، تمہاری وجہ سے مجھے اپنی نوکری کھونی پڑی۔ جیسمین نے ایک لمبی سانس بھری۔ ٹھیک ہے۔ فہد نے گردن جھکا کر اپنی تقدیر کو قبول کیا۔ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ جیسمین نے آخری سوال مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بیوی؟ فہد نے دماغ پر زور ڈال کر جواب دیا۔ بالکل، آؤ اب گھر چلیں، میں واقعی تھک گئی ہوں۔ جیسمین نے اسے پیچھے دھکیل کر نرم لہجے میں حکم دیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن دیکھ کر فہد نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہم میرے گھر جا رہے ہیں یا تمہارے؟ میرے گھر چلتے ہیں، تمہارا گھر بہت چھوٹا ہے۔ جیسمین نے فیصلہ سنا دیا۔ کچھ افسردہ ہو کر فہد نے منہ بنایا، جب تم وہاں رہ رہی تھی تو تم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس وقت تم مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اگر میں کچھ کہتی تو تم غصے سے کہتے، اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ جیسمین نے اس کی نقل اتارتے ہوئے اسے ٹھنڈی نظر ڈالی۔ فہد نے فوراً ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاں، اس نے اس وقت شاید واقعی ایسا کہا تھا۔ اور پھر سامنے بیٹھی عورت نے آہستگی سے اپنے سرخ ہونٹ کھولے۔ میں اس وقت تمہارے ساتھ رہنے کے لیے اتنی بے تاب تھی کہ اگر تمہارا گھر صرف چند مربع فٹ کا بھی ہوتا تو بھی میں شکایت نہ کرتی۔ پہلے سے تھوڑا مایوس فہد اچانک مٹھاس سے بھر گیا۔ چہرہ اگرچہ اب بھی سرد تھا لیکن وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی شیر کی عیال سنوار دی گئی ہو۔ وہ تو ہلکا سا شرما بھی گیا۔ تمہاری دی ہوئی اذیت کی وجہ سے میں نے تقریباً اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ اب مجھے اس جگہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں اس جگہ کے صدمے سے دوچار ہوں، اسی لیے ابھی وہاں واپس نہیں جانا چاہتی۔ جیسمین نے اچانک موضوع بدل دیا۔ فہد کو یوں لگا جیسے اس کا دل اونچائی سے نیچے گر گیا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی انگلیاں تھام لیں اور بھاری آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ اس دن اس نے بے شمار وعدے کیے، لیکن جیسمین نے دوبارہ اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہا۔ اگر آئندہ ایسے ہوا تو میں یقیناً تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کسی کو محبت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں، اور میں تو ویسے بھی تکلیف سہنے والی عورت نہیں ہوں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، فہد نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اگر تم میرے گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہارے پاس آ کر رہ سکتا ہوں۔ جب فہد جیسمین کے محلے میں پہنچا تو اس نے گاڑی کی ڈکی کھولی جس میں کئی بیگ کھانے پینے کی چیزوں کے رکھے تھے۔ جیسمین نے ایک نظر سامان پر ڈالی۔ یہ سب کب خریدا تم نے؟ میں تمہارا انتظار کرتے ہوئے ہائپر مارکیٹ گیا تھا۔ فہد نے مضبوط بازوؤں سے بیگ اٹھا لیے۔ گھر پہنچتے ہی جیسمین صوفے پر بیٹھ گئی تاکہ کچھ آرام کر سکے۔
وہ دن بھر دماغ استعمال کرنے سے تھک چکی تھی۔ فہد نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور کھانا بنانے میں لگ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ پچھلے چند دنوں سے ٹھیک محسوس نہیں کر رہی، اس لیے اس نے خاص طور پر چکن سوپ بنایا۔ جب سوپ دم پر تھا، مسز شیخ نے فہد کو فون کیا۔ کیا تم آج گھر نہیں آ رہے کھانے اور سونے کے لیے؟ ہاں، فہد نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ مسز شیخ ذرا بھی مایوس نہ ہوئیں بلکہ خوش ہو گئیں۔ کیا تم اپارٹمنٹ میں رہنے والے ہو؟ کیا میں کل وہاں آ جاؤں تم سے ملنے؟ وہ اپنی مستقبل کی بہو سے ملنے کے لیے بے تاب تھیں۔ چونکہ ان کا بیٹا اکثر گھر پر نہیں رہتا تھا، شاید اب انہیں جلد ہی پوتا بھی مل جائے۔ ضرورت نہیں، میں وہاں نہیں رہ رہا، فہد نے انکار کر دیا۔ مسز شیخ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا تم اپنی گرل فرینڈ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہو؟ واہ فہد، کمال ہے! ایک منٹ، مجھے پریشر کوکر کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کیا تم کھانا پکا رہے ہو؟ ارے نہیں، جتنا ٹھنڈے مزاج کے تم ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اپنی گرل فرینڈ کے لیے کھانا بناؤ گے۔ زبردست ہے، تم اسے کب گھر لا رہے ہو؟ اس وقت میں اپنی کھانے پکانے کی مہارت بھی دکھاؤں گی۔ مسز شیخ کے چہرے پر کان سے کان تک مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب وقت آئے گا تو لے آؤں گا، ابھی مجھے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر فہد نے فون کاٹ دیا۔ اس کی نظریں لیونگ روم میں گئیں۔ جیسمین ایک ہاتھ میں فون لیے نوٹ بک دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کام میں مصروف ہو۔ اس کے سر پر جلتی ہلکی روشنی نے منظر کو نرم کر دیا تھا۔ فہد کے لیے منظر ان دنوں جیسا لگ رہا تھا جب وہ دونوں امریکہ میں کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اس وقت جیسمین اپنی پڑھائی اور لائسنس کے لیے درخواست میں مصروف رہتی تھی۔ یہی پرسکون منظر تھا جس نے فہد کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ یہ سب کئی سال پہلے کی بات تھی۔ اچانک فہد نے سر جھکا کر ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ واقعی شادی کے لیے جیسمین نے اسے مجبور کیا تھا، لیکن جب وہ شادی ہوئی تو حقیقت میں وہ اس کے خلاف نہیں تھا، چاہے اس نے ظاہر یہی کیا کہ وہ بہت ناخوش ہے۔ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آدمی کی آواز اس کے سر کے اوپر سے آئی۔ جب جیسمین نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ابھی بھی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی توجہ اب بھی کام پر تھی۔ فون کی دوسری طرف جاسم پاگل ہو گیا۔ جیسمین، تم کس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہو؟ میں نے مرد کی آواز سنی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تو ہیرالڈ کی آواز نہیں لگ رہی۔ اچھا، اسی لیے تم نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ کیا تم کسی کے ساتھ رشتے میں ہو؟ اس لیے تم نے سارا کام مجھ پر ڈال دیا۔ گھر اتنا خاموش تھا کہ اسپیکر آن کیے بغیر بھی فہد جاسم کی آواز صاف سن سکتا تھا۔ جیسمین نے فوراً کال کاٹ دی۔ جاسم تھا؟ فہد نے پوچھا۔ وہ خود میں ذرا بھی حوصلہ نہیں رکھتا، سارا وقت کام پر بھی بس رشتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ جیسمین نے بے بسی سے کہا۔ وہ خاندان کا تیسرا بچہ ہے، ایک بڑا بھائی اور ایک بڑی بہن ہے۔ اسے ویسے بھی شاہ کارپوریشن نہیں سنبھالنی، تو یہ حیرت کی بات نہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں، فہد نے کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے جیسمین چونک گئی، پھر اچانک ہنس پڑی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میں بھی تیسری اولاد ہوتی، نہ مجھے اتنا دباؤ سہنا پڑتا اور نہ یہ سب کچھ۔ میں تو روز تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جاتی، کمال ہوتا۔ تم ویسی نہیں ہو۔ فہد نے اسے پلیٹ سرو کرتے ہوئے نظر ڈالی۔ تم کسی بھی مرد سے زیادہ مضبوط ہو۔ فہد کی آنکھیں تقریباً نرم پڑ گئیں۔ دوسرے لوگ جاسمین کو ایک سرد اور مغرور عورت سمجھتے تھے، مگر جب وہ فہد سے محبت کرتی تھی تو اپنی سختی ایک طرف رکھ دیتی اور اپنا اصل روپ دکھاتی۔ فہد کے لیے یہی اس کی سب سے نہ مٹنے والی خصوصیت تھی۔ کیا میں غلط ہوں؟ یونیورسٹی میں کوئی بھی مرد تمہارے مقابلے کا نہیں تھا، فہد نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ اگر مجھے تم جیسی گرل فرینڈ ملی تو بیوی کبھی میری بات نہیں مانے گی۔ جیسمین لمحہ بھر کو حیران رہ گئی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے بھی ایسے جملے سن رکھے تھے۔ کالج کے دنوں میں وہ مغرور اور دلکش تھی۔ کئی مرد اس میں دلچسپی رکھتے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے قریب آ سکے، اور جو ہمت کر کے اس کے پیچھے آئے ان میں بھی اس کی دلچسپی نہ تھی۔ لیکن اس نے دلچسپی لی فہد میں، ایک ضدی اور بور انسان میں، جو محبت بھری باتیں کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ انسان ہمیشہ کسی چیز کو فتح کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کے لیے فتح کرنے کی چیز تھا فہد، وہ سرد مزاج شخص۔ اور آخر میں تو اس نے اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانتی؟
اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے مجھے خوب ستایا ہے۔ اوپر سے معصوم لگتے ہو، مگر ایک عورت کو اتنا ستا سکتے ہو کہ وہ ہسپتال پہنچ جائے۔ اگر میں اپنے زخموں کے ثبوت کے ساتھ پولیس کو بلاتی تو تمہیں سزا ہو سکتی تھی۔ میری غلطی تھی بیوی جان، ذرا یہ بینگن کھاؤ۔ فہد نے بجھے چہرے کے ساتھ اسے خوش کرنے کی کوشش کی اور اس کی پلیٹ میں بینگن ڈال دیے۔ کھانے کے بعد فہد نے فوراً برتن دھو دیے، اسے چھونے تک نہ دیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اب بھی اس بات پر اس سے ناراض نہ ہو، لیکن جب اس نے سب کام مکمل کر لیا تو یاد آیا کہ اس کے پاس اضافی کپڑے تک نہیں ہیں، روزمرہ کی چیزیں بھی موجود نہیں تھیں۔ جسمین کی چوٹوں کو سوچ کر اسے شرم محسوس ہوئی کہ وہ اسے ساتھ لے جا کر خریداری کروائے۔ لہٰذا اس نے کہا، بیوی جان، میں اپنے اپارٹمنٹ جا کر کپڑوں کا ایک جوڑا لے آتا ہوں۔ ضرورت نہیں، جسمین نے اپنی نوٹ بک سے سر اٹھا کر سستی سے کہا۔ کھانے سے پہلے ہی میں نے کسی کو کہا تھا کہ تمہارے کپڑے اور ٹوائلٹریز پہنچا دے۔ فہد نے حیرانی سے بھویں سکیڑ لیں۔ کیا میں اب کما کر کھانے والا شوہر سمجھا جاؤں؟ تمہارا تنخواہ والا کارڈ میرے پاس ہے، جسمین نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہیرالڈ کہتا تھا کہ وہ رشتوں میں اچھی نہیں اور مردوں کو سمجھنے میں کمزور ہے، لیکن وہ فہد کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ میں پیسے تمہارے ہی کارڈ سے کٹوا لوں گی۔ یہ سن کر فہد کا احساس جرم کم ہو گیا۔ اسے برا نہ لگتا تھا کہ اس کی شریک حیات اس سے زیادہ مضبوط ہے، مگر وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کے گھر میں مفت کھائے پیے اور رہے۔ اگر تمہیں کچھ خریدنے کی ضرورت ہو تو میرا کارڈ استعمال کرو، اگرچہ میں تم جتنا امیر نہیں، مگر تمہیں اجازت ہے جیسے چاہو خرچ کرو۔ میں ضرور کروں گی۔ جسمین نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ میں نہانے جا رہی ہوں، جو سامان آئے گا اسے الماری میں رکھ دینا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ فہد نے دروازہ کھولا تو ایک درمیانی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی، جو یونیفارم پہنے تھی۔ اس کے پیچھے چند اور عورتیں کھڑی تھیں جن کے ہاتھوں میں مردوں کے کپڑے تھے۔ ہیلو، میں اسپرنگز مال کی جنرل مینیجر ہوں۔ ہم مس شاہ کے لیے کپڑے پہنچانے آئے ہیں۔ تعارف کے بعد اس کے سائز کے کئی جوڑے اندر رکھ دیے گئے، صرف سوٹ ہی نہیں بلکہ کیجول کپڑے، پاجامے، رات کے لباس، جوتے، تولیے، ٹوتھ برش، حتیٰ کہ مردوں کے اسکن کیئر پروڈکٹس تک۔ فہد کو ان چیزوں کی قیمت کا اندازہ ہو گیا۔ خواتین کے جانے کے بعد اس نے فوراً فون نکالا اور جسمین کے پاس موجود کارڈ میں بڑی رقم منتقل کر دی۔ آخر کار وہ اپنا ہی پیسہ خرچ کر رہا تھا اور یہ اس کی بیوی ہی تھی جس نے اس کے لیے سب سامان کا انتظام کیا۔ فہد کبھی روایتی مردانگی والا ضدی شخص نہیں رہا، بلکہ اس نے جسمین کو بہت ہی خیال رکھنے والی پایا۔ اس کی سوچنے سمجھنے والی فطرت کو دیکھ کر فہد نے بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے فوراً ڈرائر نکالا اور جسمین کے نہانے کے بعد اس کے بال خشک کرنے لگا۔ جسمین نے فہد کو اپنی مرضی کرنے دی۔ چونکہ اس کے بال لمبے اور گھنے تھے، اس لیے انہیں سکھانے میں وقت لگتا تھا۔ جب وہ اس کے بال سکھا رہا تھا تو وہ فون پر بیٹھ کر بین الاقوامی معیشت سے متعلق خبریں دیکھتی رہی۔ بال خشک ہونے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور آئینے میں اپنی سنورتی ہوئی لٹوں کو دیکھا۔ اس کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ برا نہیں لگتا ہے، تم نے کئی لڑکیوں کے بال خشک کرنے میں مدد کی ہوگی۔ نہیں، فہد نے فوراً انکار کر دیا۔ میں نے تم سے بچھڑنے کے بعد کبھی کسی کے بال نہیں سکھائے، لیکن تمہاری ایک گرل فرینڈ تھی، بلکہ تم تقریباً اس سیکرٹری سے شادی بھی کرنے والے تھے۔ جسمین نے اسے گھورا۔ اوپر سے وہ سرد مزاج دکھائی دیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس نے یہ بات دل پہ لے رکھی تھی۔ تمہاری بھی تو پہلے شادی ہو چکی تھی، فہد نے پلٹ کر کہا۔ جسمین کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ چلو میں تمہیں کریم لگاتا ہوں۔ فہد نے اسے اٹھا کر بستر پہ بٹھایا اور ایک ٹیوب کریم نکالی۔ جسمین نے ایک نظر ڈالی تو وہ فوراً پہچان لیا کہ یہ کریم اسپتال کی دی ہوئی ہے، جو اس کے خاص زخم پر لگنی تھی۔ نہ جانے وہ کریم اس کے پاس کیسے آ گئی۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا اور اس نے فوراً روکا۔ ضرورت نہیں، میں خود لگا لوں گی۔ میں صرف تمہارا زخم دیکھنا چاہتا ہوں، فہد نے بھویں سکیڑیں۔ ویسے بھی میں پہلے بھی وہ حصہ دیکھ چکا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اب دیکھو۔ جسمین نے جھٹ سے کریم چھینی اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فہد لاچار سا رہ گیا۔ رات 10:30 بجے فہد بستر پر لیٹا ہوا تھا جب جسمین کی مردانہ اسکن کیئر پروڈکٹس ہاتھ میں لیے آ گئی۔
اس نے باریک بھویں اٹھا کر مسکراتے ہوئے پوچھا، تم نے وہ پروڈکٹس استعمال نہیں کی جو میں نے تمہارے لیے خریدی تھی؟ فہد نے ایک نظر پروڈکٹس پر ڈالی تو اس کا ٹھنڈا چہرہ کھچ گیا۔ مردوں کو ان کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے تمہارے لیے خریدی ہیں، تمہیں استعمال کرنی ہوں گی۔ جسمین نے اسے زبردستی پیچھے گرایا اور اس کی کمر پر بیٹھ گئی۔ فہد کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ جسمین ایسا مت کرو، اتنا بڑبڑاؤ مت۔ جسمین نے اس کی حالت کو نظر انداز کر دیا۔ چونکہ وہ زخمی تھا اس لیے وہ چاہ کر بھی اسے پرے نہیں دھکیل سکتا تھا۔ دیکھو تمہارا چہرہ کتنا کھردرا ہے، اگر یہ پروڈکٹس استعمال نہ کی تو تم بوڑھے اور بدصورت لگنے لگو گے۔ غور سے دیکھو، پہلے پانی پھر یہ لگانا ہے۔ وہ جھک کر اس کے چہرے پر پروڈکٹس لگا رہی تھی، اس کے ہاتھ نرم تھے اور خوشبو سے بھرے ہوئے۔ جب وہ جھکی تو فہد کو اس کے نائٹ سوٹ کے اندر سے اس کی جسم کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے پیچھے ہٹا دے، مگر آخر وہ منظر کس کو برا لگ سکتا تھا؟ اسی لیے تو اس کی کمپنی کے کئی بوڑھے افسر خوبصورت لڑکیوں سے مساج کروانے کے شوقین تھے۔ پروڈکٹس لگانے کے بعد جب جیسمین اٹھنے لگی تو فہد نے اسے جانے نہ دیا بلکہ اس کا بازو پکڑ کر نیچے کھینچا اور بوسہ دے ڈالا۔ دونوں بستر پر گر گئے۔ اس رات فہد گویا برف کی طرح پگھل گیا، اگرچہ وہ ہمبستری تک نہ پہنچے مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی شادی کی رات کی کمی پوری کر دی ہو۔ فہد کو لگا یہ بوسہ کبھی ختم نہ ہو۔ اگلے دن فہد جسمین کو چھوڑنے کے بعد دفتر گیا۔ جب وہ شیخ کارپوریشن پہنچا تو سیکریٹری روم میں سب نے فوراً تبدیلی محسوس کی۔ کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ صدر شیخ آج خاص طور پر نرمی سے پیش آئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح برفیلی سردی جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ کیا شاید تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ دماغ خراب تمہارا ہے۔ کیا تم نے صدر شیخ کے سرد چہرے کی چمک نہیں دیکھی؟ یہ یقیناً سکن کیئر ہے۔ کمال ہے کہ صدر شیخ نیند سے غلط طرف سے جاگے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنی جلد کی فکر کریں گے۔ یقیناً صدر شیخ کی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ ایک ملازم بالکل اتفاق سے سیکریٹری کے کمرے میں فائل دینے آیا اور اس نے یہ باتیں سن لیں۔ کچھ ہی دیر بعد یہ خبر شیخ کارپوریشن کے اعلیٰ افسران تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ فیاض نے بھی یہ معاملہ اپنی سیکریٹری سے سن لیا۔ اتفاق سے اسی وقت فہد اپنے کام کی رپورٹ دینے آیا ہوا تھا۔ فیاض نے اپنے بیٹے کو چند لمحے غور سے دیکھا، حالانکہ صرف چند دن ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے سے ملا تھا، مگر اسے لگا کہ فہد میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ باپ ہونے کے ناطے فیاض نے محسوس کیا کہ اس کا بیٹا پہلے جتنا سخت اور ٹھنڈا نہیں رہا۔ حالانکہ ظاہری طور پر اس کے چہرے پر وہی سنجیدہ اور سرد تاثرات موجود تھے۔ ابا، صدر واٹسن نے ہم سے معاہدہ دوبارہ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اور ہم نے قیمت بھی طے کر لی ہے، جو پچھلے سال سے ذرا کم ہے۔ کیا آپ معاہدہ دیکھنا چاہیں گے؟ ضرورت نہیں، کمپنی کے معاملات تم مجھ سے بہتر سنبھالتے ہو، اس لیے خود ہی فیصلہ کر لو۔ فیاض نے ہاتھ ہلاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تک تم گھر آ کر نہیں سو رہے؟ آج صدر کولن کی سالگرہ ہے۔ فہد نے بات روکی، لگتا ہے اس بار تم واقعی سنجیدہ ہو۔ فیاض نے سر ہلایا، لیکن جب تم نے پہلے اسٹیسی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو تب تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری کسی اور لڑکی میں دلچسپی ہے؟ کیا تم نے حال ہی میں اس لڑکی کو ملا ہے یا کافی وقت سے جانتے ہو؟ کچھ سوچنے کے بعد فہد نے اپنے والد کو تھوڑا سا سمجھانا مناسب سمجھا۔ وہ میری گرل فرینڈ تھی جب میں باہر پڑھنے گیا تھا۔ گھر واپس آ کر ہم دونوں الگ ہو گئے، لیکن پچھلے 2 سال سے کبھی کبھار رابطہ رہا ہے۔ فیاض بات سمجھ گیا لیکن حیران ضرور ہوا۔ اسے یہ امید نہ تھی کہ اس کا بیٹا اتنا وفادار ہوگا۔ تو پھر تم نے ان برسوں میں نہ کسی سے شادی کی اور نہ کوئی رشتہ بنایا، صرف اس لیے کہ تم اپنی پہلی محبت کو بھلا نہیں پائے؟ جی ہاں، فہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر، فیاض نے مزید سوال نہ کیا، اہم بات یہ ہے کہ تمہاری گرل فرینڈ کا خاندان صاف ستھرا ہو اور وہ میل جول میں اچھی ہو۔ باقی شرطیں بعد میں آتی ہیں۔ چونکہ تم اسے اتنے عرصے سے جانتے ہو اور تعلق بھی واضح ہے، جلد اسے گھر لے آؤ اور اس سے منگنی کر لو۔ تم اسے بغیر کسی جائز رشتے کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ایک وقت طے کرو اور ہمیں اس کے والدین سے ملواؤ۔ مجھے معلوم ہے۔ فہد کے لب ہلے۔ وہ اپنے والد کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا کہ شاید ابا ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا فہد کو انتظار کرنا چاہیے؟ کیا اسے جسمین کو گھر صرف اس وقت لانا چاہیے جب وہ حاملہ ہو جائے؟
جب فہد دفتر واپس آیا تو اس نے فریہ کا نمبر ملایا۔ کیا تم آج دوپہر فارغ ہو سکتی ہو؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ او خدایا، کیا تم غلط طرف سے جاگے ہو آج؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے مدد مانگ رہے ہو۔ فریہ کی آواز حیرت سے بھری ہوئی تھی۔ میرے لیے انگوٹھیوں کا ایک جوڑا پسند کر دو، فہد نے سیدھے کہا۔ وہ بہت دیر سے انگوٹھیاں دیکھ رہا تھا، لیکن اتنے زیادہ ڈیزائن تھے کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کا ذوق کمزور ہے۔ دوسری طرف فریہ خوشی سے چیخی، واہ، کیا تم واقعی جسمین کو پرپوز کرنے والے ہو؟ فہد کی بھویں سکڑ گئیں۔ لڑکی ہو کر تمہیں نفیس ہونا چاہیے۔ رہنے دو، ویسے بھی میں ریان کے سامنے ایسی حرکت نہیں کرتی۔ فریہ نے ہنکارا بھرا، لیکن ماننا پڑے گا تمہاری رفتار تیز ہے۔ کل تک تو بھابھی اسٹیسی تھی اور آج نئی۔ میں حیران ہوں کہ کس نے کہا تھا تمہیں وہ پسند نہیں۔ کیا مرد واقعی اتنی آسانی سے شرمندہ ہو جاتے ہیں؟ تم فارغ ہو یا نہیں؟ فہد کی آواز آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ ہاں ہاں، میں نے کبھی کسی کو اس طرح محنت کرتے نہیں دیکھا۔ فریہ نے مذاق کیا، تم مجھے 1 بجے لینے آ جانا، میں لنچ بریک پر بھی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لنچ کے بعد فہد فریکاسٹ بھی گیا تاکہ اپنی بہن کو لینے۔ فہد، کیا تم مجھے انگوٹھیوں کے لیے بجٹ بتا سکتے ہو؟ فریہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ اس کی کوئی حد نہیں، فہد نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ فریہ کا حسین چہرہ فوراً تعریف سے جگمگا اٹھا۔ کیا تم ان انگوٹھیوں کو بھی خریدو گے اگر ان کی قیمت چند $100 ملین ہو؟ ہاں۔ فریہ نے اپنے ہاتھ میں موجود پنک ڈائمنڈ پر نظر ڈالی جو ریان نے اسے دیا تھا۔ اچانک اسے جسمین کے لیے بے حد عقیدت محسوس ہوئی۔ فہد، تم اچانک جسمین کے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے کل صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں۔ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اس کے والدین کو ہمارے تعلق کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور اس نے میری وجہ سے شاہ کارپوریشن چھوڑ دی ہے۔ یا اللہ! اب فریہ واقعی متاثر ہوئی۔ کیا جسمین پاگل ہے؟ وہ تو بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگتی کہ ایک مرد کے لیے شاہ کارپوریشن جیسی کمپنی چھوڑ دے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ اس عمر میں کیریئر ہی وہ چیز ہے جس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کتنا بے وقوفانہ قدم ہے یہ! فہد لاجواب ہو گیا۔ کیا یہ واقعی اس کی سگی بہن تھی؟ اپنے بھائی کی بوجھل نظر دیکھ کر فریہ منہ پھلا کر بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ریان نے بھی تو تمہارے لیے ایگزیکٹو کونسل کا زبردست عہدہ چھوڑ دیا تھا نا؟ فہد نے طنز کیا، تو پھر لگتا ہے وہ بھی بے وقوف تھا۔ فریہ کے ہونٹ پھڑکے، کیا وہ اب ایک دوسرے کو چوٹ پہنچا رہے تھے؟ فہد، رہنے دو، یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ ہم شیخ بہن بھائی خود ہی اتنے دلکش ہیں۔ فریہ نے شرارت سے آنکھ ماری، ہے نا؟ ہمارے والدین کے جینز کی وجہ سے شاہ فیملی ہم پر اتنی بری طرح فدا ہے۔ فہد نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے بس گاڑی سٹارٹ کی اور اسے کینبرا کے سب سے بڑے مال میں لے گیا۔ آخر کار فریہ نے اس کے لیے ایک جوڑا ڈائمنڈ رنگز، ایک ہار اور ایک جوڑی بالیاں منتخب کیں۔ جب فہد پیسے دے رہا تھا تو فریہ کے دل میں حسد جاگا۔ فہد، کیا میں بھی ایک چیز منتخب کر سکتی ہوں؟ ہاں، لیکن اس کی قیمت $1,00,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، فہد نے بے نیازی سے کہا۔ یہ سن کر فریہ کا منہ لٹک گیا۔ فہد، میں تمہاری سگی بہن ہوں اور تمہیں جیسمین کے لیے $10 ملین کی چیز خریدنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ تم واقعی زیادتی کر رہے ہو۔ کیا تم اپنے لیے خود نہیں خرید سکتی؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، مجھے اپنی عورت کا سہارا بننا ہے، اس لیے تم پر اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔ جاؤ اور ریان کے پاس جاؤ۔ فریہ کا دل کڑوا ہو گیا۔ یوں لگا جیسے اب اس کا بھائی صرف اس کا نہیں رہا۔ آخر کار اس نے دل چھوٹا کر کے ایک ہار پسند کر لیا۔ ہار لینے کے بعد فہد اسے خواتین کے ملبوسات کے شعبے میں لے گیا۔ چونکہ تمہارا ذوق اچھا ہے، اس لیے جسمین کے لیے کچھ کپڑے اور جوتے بھی منتخب کر لو۔ فریہ کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ چپکے سے اس نے اپنے بھائی کی تصویر کھینچی اور ریان کو بھیج دی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو بھائی صرف میرا تھا، وہ ایک دن مجھے یہاں لا کر کسی اور عورت کے لیے کپڑے، جوتے اور زیورات پسند کروائے گا۔ ہائے! ریان، تمہارا بھائی؟ فریہ، بالکل، مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا بھائی عورتوں کے لیے اتنا فراخ دل ہو سکتا ہے۔ ریان، فکر نہ کرو، میں کل تمہیں خود وہاں لے جاؤں گا خریداری کے لیے۔ فریہ، میرا بھائی جسمین کے لیے $60 ملین کی ڈائمنڈ رنگز خرید رہا ہے۔
ریان: او یہ تو خاصی مہنگی ہیں، کیوں نہ تم میرے لیے بھی ایک خرید لو؟ پریا: دفع ہو جاؤ۔ ریان: جان من فکر مت کرو، میں $60 ملین کی انگوٹھی نہیں مانگوں گا، مجھے تو صرف $6,000 کی چاہیے۔ دیکھو جسمین کے پاس تو کتنا بڑا اثاثہ ہے، لیکن میں مختلف ہوں، میرا نیٹ ورتھ کم ہے اور مجھے سنبھالنا بھی آسان ہے۔ پریا: ٹھیک ہے، سوچوں گی، میرے لیے کچھ کپڑے پسند کر دو۔ فہد اچانک قریب آیا۔ جب اس نے اپنی بہن کو خوشی خوشی فون پر مسکراتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ ریان سے بات کر رہی ہے۔ کیا آپ خود نہیں پسند کر سکتے؟ پریا نے آنکھیں گھمائی۔ ویسے بھی آپ جسمین کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، اسے کپڑوں کی خریداری کا کوئی شوق نہیں۔ فہد نے ایک لمحہ توقف کے بعد کہا، اس کے کپڑے، اسکن کیئر پروڈکٹس اور زیورات تو عموماً مارکیٹ والے بھیج دیتے ہیں۔ یہ سن کر پریا نے چند لمحے خاموشی سے جسمین کی تعریف کی، پھر اس کے دل میں ہلکی سی اداسی اتر آئی کہ کوئی اسے کیوں کچھ نہیں بھیجتا۔ فہد: جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنے کپڑے ہیں تو آپ مزید کیوں خرید رہے ہیں؟ یہ فضول خرچی ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ وہی کپڑے پہنے گی جو میں خریدوں گا، اور روزانہ الگ لباس پہنے گی تاکہ ایک ہی کپڑا بار بار نہ دہرانا پڑے۔ فہد نے سرد لہجے میں کہا، یہ اس کا وہ پرانا خواب تھا جب وہ چھوٹا تھا، مگر اس وقت غربت کی وجہ سے وہ بیک وقت پڑھائی اور نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ پریا نے حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کا بھائی تو ہمیشہ عورتوں کو ہوا کی طرح نظر انداز کرتا اور بالکل بھی رومانوی نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا بھائی اپنی بیوی کو اتنا لاڈ دے گا۔ واقعی مرد کتنا ہی سرد مزاج کیوں نہ ہو، محبت میں آنے کے بعد بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ جب فہد جاسمین سے محبت کرتا تھا تو اس کے ساتھ اتنی سختی اور ٹھنڈے رویے کا مظاہرہ کیوں کرتا رہا۔ کیا ایسا کرنا ضروری تھا؟ خریداری مکمل کرنے کے بعد فہد نے اپنی بہن کو دفتر واپس چھوڑا اور تمام سامان گھر لے آیا۔ رات کو وہ ایک بزنس پارٹنر کی سالگرہ کی تقریب میں گیا۔ شروع میں اسے لگا یہ ایک عام سا پروگرام ہوگا، مگر وہاں اسے حیرانی ہوئی جب اس کی ملاقات اسٹیسی کے والدین سے ہوئی۔ البتہ اسٹیسی خود موجود نہیں تھی۔ جب مسٹر چائلڈز نے فہد کو دیکھا تو اس کا ہاتھ جھوٹے مسکراہٹ کے ساتھ دبایا۔ مبارک ہو صدر شیخ۔ فہد چونک گیا۔ آپ مجھے کیوں مبارکباد دے رہے ہیں؟ مسز چائلڈز نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ تو شاہ خاندان کی بڑی بیٹی کے ساتھ ہیں، کیا یہ مبارک دینے والی بات نہیں؟ مسز چائلڈز براہ کرم اپنی زبان قابو میں رکھیں۔ فہد کی آنکھیں سخت ہو گئیں اور لہجہ ٹھنڈا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مسز چائلڈز نے طنزیہ انداز میں کہا، لوگ سمجھتے تھے کہ شیخ خاندان اتنی دور آپ کی محنت سے پہنچا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ نے یہ سب اپنے حسن کے بل پر پایا۔ ویسے بھی اتنے خوبصورت آدمی کا سماجی طور پر اوپر جانا فضول نہیں تھا۔ افسوس کہ اسٹیسی اندھی تھی، اس نے آپ کی جان بچائی اور اب وہ گھر میں بستر پر قید ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے اسٹیسی سے شادی کا وعدہ کر کے اسے چھوڑ دیا اور جسمین کے ساتھ جڑ گئے تو وہ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ فہد نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ یہ دیکھ کر فہد نے بات کی تردید نہیں کی۔ مسٹر چائلڈز نے آہ بھری۔ اب جب کہ آپ جسمین کے ساتھ ہیں تو شیخ کارپوریشن کا مستقبل روشن ہے۔ جہاں تک اسٹیسی کا سوال ہے، اس نے آپ کو بچانے کے چکر میں اپنی ٹانگ زخمی کر لی، جس کے داغ اور تکلیف روز اسے ستاتے ہیں۔ اس کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ کیا آپ جسمین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ کمپنی کو شاہ کارپوریشن کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں شامل کر لے؟ فہد نے اسے سنجیدگی سے گھورا۔ صدر چائلڈز، یہ بہت خوبصورت منصوبہ ہے آپ کا، لیکن حقیقت میں یہ دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ آپ کی بیٹی صرف مجھے بچانے میں زخمی ہوئی تھی، میں نے پہلے ہی اسے $100 ملین مالیت کا دکان والا پلاٹ دیا ہے، اور اب چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے بڑے انٹرنیشنل پروجیکٹ میں شامل کیا جائے۔ چائلڈز خاندان واقعی حد سے زیادہ لالچی ہے۔ مسٹر چائلڈز غصہ نہ ہوئے بلکہ مسکراتے رہے۔ صدر شیخ، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جسمین نے آپ سے محبت صرف آپ کے حسن کی وجہ سے کی ہے۔ آپ کے جسم کی بات ہے۔ اگر میری بیٹی نے آپ کو بچا کر آپ کو صحیح سلامت نہ چھوڑا ہوتا تو کیا آپ جسمین کے ساتھ رہ پاتے؟ مجھے اندازہ ہے کہ شیخ کارپوریشن کے مسائل اتنی تیزی سے حل اسی لیے ہوئے کیونکہ آپ نے اپنا جسم بیچ دیا۔
فہد کی کنپٹیاں تن گئیں۔ ایک مرد کے وقار پر وار کیا جا رہا تھا۔ اگر وہ پارٹی میں نہ ہوتا تو فوراً جواب دیتا، میرا خیال ہے آپ غلط آدمی کے پاس آئے ہیں۔ جسمین اب شاہ کارپوریشن کی صدر نہیں ہے۔ وہ اب بھی طاقتور ہے، اگرچہ وہ عہدہ چھوڑ چکی ہے، لیکن کمپنی کے سب لوگ اس کی سنتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ ہی تو ہے، اس کے لیے تو یہ بالکل معمولی بات ہے۔ مسٹر چائلڈز نے سستی بھرے انداز میں کہا، اگر تم میرا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہو تو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ تم نے میری بیٹی سے شادی ختم اس لیے کی تاکہ تمہیں سماجی فائدہ حاصل ہو۔ تمہارا دکان کا فرنٹ ٹرانسفر کرنا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کینبرا کے لوگ تمہیں اچھا سمجھیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں دوسروں کی رائے کی پرواہ نہ ہو، مگر اگر یہ بات شاہ فیملی کے کانوں تک پہنچی تو وہ یہی سمجھیں گے کہ تم چالاکی دکھا رہے ہو اور ان کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ اگر جیسمین کسی اور کا شوہر چھین لیتی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ اس کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ فہد نے زندگی میں بے شمار گھٹیا لوگوں کا سامنا کیا تھا، مگر اتنے امیر خاندان کو اتنی پستی میں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا چائلڈز فیملی کو۔ اس نے تو بس اسٹیسی کا احسان چکانے کے لیے 2 دکانیں دی تھیں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہی دکانیں ایک دن اس کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال ہوں گی۔ یقیناً اسے نرمی نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، میں واپس جا کر جیسمین سے بات کروں گا، لیکن یہ کہنے کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ میں واقعی اتنا طاقتور ہوں کہ یہ سب کچھ ممکن بنا سکوں۔ آخرکار جیسا کہ آپ نے کہا، میرے پاس تو صرف شکل ہے، اور ایسے مرد تو بہت ہیں جو مجھ سے بہتر نظر آتے ہیں۔ فہد نے بے تاثر انداز میں جملہ ختم کیا اور پلٹ کر باہر نکل گیا۔ مسٹر چائلڈز حیرت زدہ رہ گئے، جبکہ مسز چائلڈز گھبرا کر بولیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر جسمین راضی نہ ہوئی تو؟ مسٹر چائلڈز نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا شاہ فیملی کی بڑی بیٹی کسی اور کا شوہر چھین سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ اپنی عزت داؤ پر لگا دے گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے بات نہ مانی تو؟ مسز چائلڈز کچھ پریشان ہو گئیں، کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ مسٹر چائلڈ چونک گئے، مگر جب انہیں بڑے پروجیکٹ کا خیال آیا تو سرد لہجے میں بولے، اگر فہد ہماری بات نہ مانا تو ہم ویسا ہی کریں گے جیسا اس شخص نے کہا ہے۔ چاہے اس نے زبانی وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے فائدے اس پروجیکٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اب جبکہ جیسمین نے شاہ کارپوریشن چھوڑ دی ہے، وہ یقیناً اپنے والد سے لمبی بحث کرے گی اور شاید ہماری شرائط مان بھی لے۔ آخر شاہ فیملی کی بڑی بیٹی کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی عزت خراب ہوتے دیکھ کر خاموش رہے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہمیں شاہ کارپوریشن کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام کرنے کا موقع ملا، ہم آسانی سے $1 ارب سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ تب چائلڈز فیملی مزید ترقی کرے گی، اور جب پیسہ ہوگا تو باقی سب کچھ بھی آسان ہو جائے گا۔ سالگرہ کی تقریب ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے فہد ہی رخصت ہوا۔ اگرچہ چائلڈز فیملی نے اسے دھمکایا تھا، لیکن اسے اپنی شہرت کی کوئی فکر نہ تھی۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، اس کی کمائی کو وہ روک نہیں سکتے تھے۔ اسے صرف ایک فکر تھی کہ شاہ فیملی شاید جیسمین کو اس کے ساتھ قبول نہ کرے۔ اس کے والدین بھی شاید اسے باعث شرم سمجھیں۔ مگر ایک بات عجیب تھی، چائلڈز فیملی کو کیسے پتہ چلا کہ فہد اور جیسمین ایک دوسرے کے ساتھ ہیں؟ کیا یہ بات شاہ فیملی نے پھیلائی تھی یا ہیرالڈ نے؟ فہد کو زیادہ شک ہیرالڈ پر ہوا۔ یہ سوچتے ہی وہ شاہ کارپوریشن پہنچا۔ جیسمین کو آج رات دیر تک کام کرنا تھا۔ چونکہ اس کی کمپنی چھوڑنے کا وقت قریب تھا، اس لیے زیادہ تر کام اسے سونپا جا رہا تھا۔ فہد نے آدھا گھنٹہ پارکنگ میں انتظار کیا تو آخر کار جیسمین باہر نکلی۔ تمہیں مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود گاڑی چلا کر گھر جا سکتی تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا۔ اس کے سرد چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔